बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस की बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। चेयरमैन PTI इमरान खान कंटेम्प्ट केस में अपना तहरीरी बयान हल्फ़ी जमा करवा चुके हैं, लेकिन आज की समाअत से पहले एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। वो पेशरफ्त इमरान खान साहब के हक़ में हुई है, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गई है। ये तफ़सीलात अभी कुछ देर में मैं आप नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले हमारे आज के प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, जुमे के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इस्लामाबाद से एक शहरी मुनीब अकरम 19 अगस्त को लापता हुए थे, उसकी बाजियाबी का हुक्म इस्लामाबाद के IG को दिया गया और कहा गया कि पीर के रोज़ मुनीब अकरम को बाजियाब करा के उन्हें उनकी अदालत के सामने पेश किया जाए। तो आज इस्लामाबाद पुलिस ने शहरी मुनीब अकरम को बाजियाबी के बाद चीफ जस्टिस की अदालत में जब पेश किया तो चीफ साहब ने मुनीब अकरम से ये इस्तफसार किया कि आप कहाँ गए थे, आपको कौन उठा के जो है वो लेके गया था। तो मुनीब अकरम ने इसका ये जवाब दिया कि 19 अगस्त को उन्हें उनके घर से उठाया गया, उनका जो लैपटॉप था और जो मोबाइल फ़ोन था वो तहवील में ले लिया गया, उसका जायज़ा लिया गया और उसके बाद फिर मुझे छोड़ दिया गया। लेकिन मुझे इतना खौफ था कि मैं दोबारा इसलिए घर नहीं गया कि अगर मैं घर दोबारा जाऊंगा तो मुझे दोबारा से घर से उठा लिया जाएगा, तो इसलिए मैंने अपने गांव जाना जो है वो ज़्यादा मुनासिब समझा। तो चीफ साहब ने उनसे ये पूछा कि अगर आप गांव भी जा रहे थे तो आपको अपने घर वालों को बताना चाहिए था, घर जाके बताना चाहिए था। तो मुनीब अकरम ने कहा कि क्योंकि मैं बड़ा ही खौफज़दा था, मुझे थ्रेट किया गया था, तो मैंने घर वालों को इत्तला दिए बगैर जो है वो गाँव जाना ज़्यादा मुनासिब समझा। जब शहरी मुनीब अकरम ने अपना ये मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा तो चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से शदीद तशवीश का इजहार किया गया और इस्लामाबाद पुलिस पर भी भरमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस का ये कहना था कि इस्लामाबाद पुलिस के इल्म में लाए बगैर इतना बड़ा वाक़या शहर इक़्तिदार में नहीं हो सकता था। इस मामले को निपटाते हुए चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद पुलिस को ये हुक्म दिया है, बल्कि IG इस्लामाबाद को ये हुक्म दिया है कि जो शहरी मुनीब अकरम को लापता किया गया, घर से उठाया गया, इस सारे मामले की तहकीकात करके रिपोर्ट जो है वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में जो है वो जमा करवाई जाए। एक तो ये खबर आपके साथ शेयर करनी थी। दूसरा नाज़रीन, जो ट्रांसजेंडर कानून का मामला है जिस पर शरई अदालत में कुछ दरख्वास्तें भी दायर की गई थी और अभी चंद रोज़ पहले हुक्मरान इत्तेहाद की जो इत्तेहादी जमात है मौलाना फजल रहमान, उनकी जमात की जानिब से भी एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त जो है वो वफाकी शरई अदालत में दायर की गई थी। आज इस दरख्वास्त पर जो समाअत हुई है वफाकी शरई अदालत में, उसमें चीफ जस्टिस डॉक्टर सैयद अनवर अहमद की जानिब से जमात इस्लामी की और उनके वकील की ख़ासी सरज़निश की गई। आज जब जमात इस्लामी के वकील कामरान मुर्तज़ा अदालत में पेश हुए तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि उनकी दरख्वास्त पहले से ही वफाकी शरई अदालत में ज़ेर इल्तवा है और जिस पर चीफ जस्टिस ने उनसे ये इस्तफसार किया कि आप ये बताएं कि ये जो आप दरख्वास्त लेके आए हैं, आपकी दरख्वास्त में ऐसा नया क्या है, क्योंकि पहले से भी दर्जन भर दरख्वास्तें जो हैं वो वफाकी शरई अदालत के सामने आ चुकी हैं। तो कहा गया कामरान मुर्तज़ा की जानिब से कि हम चाहते हैं कि इस केस में जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को भी जो है वो पार्टी बनाया जाए। तो फिर चीफ जस्टिस डॉक्टर सैयद अनवर ने उनसे पूछा जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के वकील कामरान मुर्तज़ा से कि जब ये ट्रांसजेंडर का कानून जो है वो पार्लियामेंट से पास करवाया गया तो क्या आपकी जमात ने इस बिल की सपोर्ट में नहीं थी। तो कामरान मुर्तज़ा ने अदालत में ये एक्सेप्ट किया, ये एतराफ़ किया कि जब ये ट्रांसजेंडर का कानून बनाया गया था तो उनकी जमात ने इस बिल की हमायत में जो है वो वोट डाला था। तो फिर चीफ जस्टिस डॉक्टर सैयद अनवर ने बड़ी शदीद भरमी का इजहार करते हुए कहा कि जब ये कानून मंजूर हुआ तो आपने इसको सपोर्ट किया और 5 साल तक आप बैठे रहे और अब आप ये दरख्वास्त लेके आए हैं। तो जब ये कानून मंजूर हो रहा था तो उस वक्त आपको इस बात का पता नहीं चला था कि इस कानून का जो इस्तेमाल है वो गलत भी हो सकता है। आज जब दर्जन भर दरख्वास्तें अदालत के रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं और आप अपनी दरख्वास्त लेके आए हैं, तो कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि ये जो कानून है इसके ख़िलाफ़ हम आपके सामने भी दरख्वास्त लेके आए हैं और पार्लियामेंट में भी जो इसकी शिक है जिन्स तब्दीली की, उसको हमने दरअसल वफाकी शरई अदालत में चैलेंज किया है और पार्लियामेंट में भी एक नया बिल जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की जानिब से जो है वो प्राइवेट मेंबर डे यानी मंगल के रोज़ जो है वो पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा। तो अदालत की जानिब से जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की इस दरख्वास्त को एक्सेप्ट करते हुए मौलाना फजल रहमान की जमात को इस केस में पार्टी बना लिया गया है और 19 अक्टूबर तक जो है इस केस की 18 अक्टूबर तक जो है इस केस की समाअत को जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। अगली जो खबर है वो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ है। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान साहब पे 5000 का जुर्माना किया गया था,
جس کے خلاف عمران خان نے الیکشن کمیشن میں اپیل دائر کی تھی، جس کی آج الیکشن کمیشن کی عدالت میں سماعت ہوئی ہے، اور عمران خان کی جانب سے ان کے وکیل بیرسٹر گوہر علی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی عدالت میں پیش ہوئے، اور ان کی جانب سے پیش ہو کے کہا گیا کہ عمران خان نے کوئی کسی قسم کی جو ضابطہ اخلاق تھا اپنا ضمنی الیکشن سے متعلق الیکشن کمیشن کا، اس کے خلاف ورزی نہیں کی، اور ریاستی وسائل کے استعمال کا جو الزام لگایا گیا ہے وہ بھی عمران خان نے کوئی ریاستی وسائل جو ہے استعمال نہیں کیے، اور اگر ایسا ہو بھی صحیح کہ ریاستی وسائل کا کسی جگہ پہ ضمنی الیکشن میں استعمال ہو رہا ہے تو اس کا جو نوٹس ہے وہ پبلک آفس ہولڈر کو کیا جاتا ہے، اور جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے الیکشن کا اسے یہ نوٹس جو ہے وہ جاری نہیں کیا جاتا۔ یعنی بیرسٹر گوہر علی یہ کہہ رہے تھے کہ جو ایک نیشنل اسمبلی کی نشست کے اوپر ضمنی الیکشن کے پی کے میں ہونے جا رہا ہے، اس میں اگر ریاستی وسائل کا کہیں استعمال ہوتا ہوا نظر بھی الیکشن کمیشن کو آیا ہے تو اس کا نوٹس جو ہے وہ پبلک آفس ہولڈر یعنی کے پی کے وزیر اعلیٰ یا متعلقہ جو وزیر ہیں اس کو کیا جا سکتا ہے، لیکن عمران خان چونکہ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہیں ان کو یہ نوٹس جو ہے وہ الیکشن کمیشن نہیں دے سکتا تھا، اور اس نقطے کے اوپر آج الیکشن کمیشن نے جو اپیل ہے عمران خان کی اس کا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا ہے، اور جو بھی فیصلہ آئے وہ تو ابھی اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، لیکن اگر خلاف فیصلہ آیا تو بینگ اے کینڈیڈیٹ نیشنل اسمبلی کی جس سیٹ کے اوپر خان صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں پہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو سکتی ہے، جس طریقے سے ابھی کے پی کے میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے اس میں علی امین گنڈاپور کے بھائی عمر امین گنڈاپور کو بھی الیکشن کمیشن نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر ڈسکوالیفائی کیا تھا کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، لیکن پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمر امین گنڈاپور کی اپیل کے اوپر ان کے حق میں فیصلہ سنایا تھا اور انہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے میئر یا چیئرمین کا الیکشن لڑنے کی جو ہے وہ اجازت دے دی گئی تھی، لیکن بہرحال فیصلہ الیکشن کمیشن نے محفوظ کر لیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ محفوظ کیا گیا فیصلہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کب جو ہے وہ اناؤنس کیا جاتا ہے۔ اگلی جو ناظرین خبر ہے وہ ایک میڈیا آؤٹ لیٹ سے متعلق ہے، اور خبر یہ ہے کہ اینکر ارشد شریف اور ARY نیوز کے جو مالک ہیں سلمان اقبال ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ کراچی کی ایک مقامی عدالت کی جانب سے جاری کر دیا گئے ہیں۔ یہ کیس جو ہے ARY نیوز کے جو مالک ہیں سلمان اقبال اور جو سابق اینکر تھے ارشد شریف ان کے خلاف یہ کیس جنگ گروپ کی جانب سے کیا گیا تھا، جس میں کہا یہ گیا تھا درخواست میں کہ جو پلاٹ الاٹمنٹ کیس میں میر شکیل الرحمان کی بریت ہوئی اس بریت کے حوالے سے اس بریت کے فیصلے کو لے کے جنگ گروپ کے خلاف جو ہے ARY نیوز پہ اور ارشد شریف کے پروگرام پاور پلے میں ایک جھوٹی کمپین چلائی گئی۔ درخواست میں کہا گیا تھا کہ جو بریت ہوئی ہے پلاٹ الاٹمنٹ کیس میں میر شکیل الرحمان کی وہ میرٹ پہ ہوئی، کوئی شواہد میر شکیل الرحمان کے خلاف تھے نہیں، جس پر احتساب عدالت نے اس کیس میں میر شکیل الرحمان کو بری کر دیا، لیکن اینکر ارشد شریف کے پروگرام میں کہا گیا کہ یہ جو بریت میر شکیل الرحمان کی پلاٹ الاٹمنٹ کیس میں ہوئی ہے وہ نیب کا جو نیا قانون ہے، نیب کے قانون میں جو ترامیم کی گئی ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ بریت میر شکیل الرحمان جو ہے احتساب عدالت سے حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو یہ کیس انہوں نے مقامی عدالت میں کیا جنگ گروپ کی جانب سے، جس میں پہلے سمپل وارنٹ جاری کیا گیا تھا، لیکن سلمان اقبال صاحب پیش نہیں ہوئے، ارشد شریف صاحب جو کہ پاکستان میں ہے نہیں وہ بھی پیش نہیں ہوئے، تو پھر آخری سماعت پہ سیشن عدالت نے میر شکیل الرحمان کی درخواست کے اوپر اینکر ارشد شریف اور اس کے ساتھ ARY نیوز کے مالک سلمان اقبال کو جو ہے 10 اکتوبر تک ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کر دی ہیں، اور پولیس کو یہ حکم کیا گیا ہے کہ ان وارنٹ کے اوپر عمل درآمد کروا کے آئندہ سماعت پہ رپورٹ جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش کی جائے۔ اب آ جاتے ہیں 2:30 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت ہونی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ آج کی سماعت سے پہلے غالباً ہفتے کے روز عمران خان صاحب نے اپنا تحریری بیان حلفی جو عدالت نے جمع کروانے کا حکم دیا تھا وہ عمران خان کی جانب سے جمع کروا دیا گیا تھا۔ اس بیان حلفی میں نہ معافی مانگی گئی ہے نہ غیر مشروط معافی مانگی گئی ہے، لیکن ڈیولپمنٹ ناظرین یہ ہوئی ہے کہ آج کی سماعت سے پہلے جو ڈسٹرکٹ کورٹ ہے ایفٹ کچہری کی جو وکلا کی ایک تنظیم ہے ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن ان کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ اس اعلامیہ میں خان صاحب جو خاتون جج کی عدالت میں پیش ہوئے اور وہاں پہ خان صاحب نے جو عدالتی عملے کو ایک میسج دیا کہ میں معافی مانگنے کے لیے آیا تھا، تو میرا یہ جو پیغام ہے وہ خاتون جج تک جو ہے آپ پہنچا دیجیے گا کہ عمران خان آپ کی عدالت میں آیا تھا آپ سے معذرت کرنے کے لیے، آپ سے معافی مانگنے کے لیے۔ تو اس بات کو جواز بنا کر ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کی جانب سے یہ اعلامیہ اور مذمتی قرارداد منظور کی گئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ خان صاحب کا خاتون جج کی عدالت میں جا کے
یہ میسج دینا عدالتی عملے کو کہ میرا پیغام خاتون جج تک پہنچایا جائے، یہ پیغام دینا بھی توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ تو لہٰذا ڈسٹرکٹ بار نے یہ فیصلہ کیا کہ آج جہاں مذمتی قرارداد منظور کی گئی ہے، وہاں آج عمران خان کی اس پیشی کے موقع کے اوپر جو بار ایسوسیشن ہے اپنا ڈسٹرکٹ کورٹ کی، وہ بھرپور جو ہے وہ احتجاج کرے گی عمران خان کے اس اقدام کے اوپر۔ لیکن بہرحال جو خان صاحب نے اپنا بیان حلفی جمع کروایا ہے، آخری جو 22 اگست کو سماعت ہوئی تھی، عمران خان صاحب پہ فرد جرم کا اطلاق ہونا تھا، لیکن عمران خان صاحب روسٹرم پہ آئے، انہوں نے اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرایا، جس پر عدالت نے ان کے خلاف فرد جرم کی کارروائی کو روک دیا تھا، مؤخر کر دیا تھا، اور 3 اکتوبر تک عمران خان کو اپنے بیان کی روشنی میں بیان حلفی جمع کروانے کا حکم دیا تھا، اور عدالت کے حکم میں یہ لکھا گیا ہے کہ 3 اکتوبر کو عمران خان کے بیان حلفی کا جائزہ لیا جائے گا، لیکن جو فرد جرم عائد کرنے کا معاملہ تھا اسے عدالت نے برقرار رکھا تھا۔ یعنی عدالت آج اگر عمران خان کے بیان حلفی سے سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے تو پھر یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن اگر سیٹسفائیڈ نہ ہوئی تو توہین عدالت عائد کرنے کے حوالے سے جو عدالتی کارروائی ہے اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے کہ 22 اگست کو جب عمران خان صاحب عدالت کے سامنے جو معافی مانگی، انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا، اس کے بعد پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کی طرف سے کچھ ایسے سٹیٹمنٹ دیے گئے کہ عمران خان صاحب نے تو عدالت سے معافی نہیں مانگی، نہ معافی مانگی ہے، نہ غیر مشروط معافی مانگی ہے۔ تو اس پر ہو سکتا ہے کہ عدالت آج کچھ تشویش کا اظہار کرے کہ عدالت میں آپ کچھ کہہ کے گئے تھے، آپ کے پارٹی کے لوگ کچھ کہتے رہے، اور جو بیان حلفی آپ نے جمع کروایا ہے اس میں بھی آپ نے وہ باتیں جو معافی تھی اس کا بھی آپ نے ذکر نہیں کیا، اور خاص طور پہ جو خاتون جج کی عدالت میں خان صاحب گئے تھے، پیش ہوئے تھے معافی کے لیے، وہ بھی جو ہے وہ اس بیان حلفی میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اور جو ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں بھی کہا گیا ہے کہ خان صاحب کا خاتون جج کی عدالت میں جانا اور رخصت کے دن جانا جب خاتون جج چھٹی پہ تھی، یہ بھی سراسر خان صاحب کا ایک ڈھونگ تھا، معافی نہیں مانگنا چاہتے تھے، اس لیے خان صاحب جو ہے وہ چھٹی جب خاتون جج رخصت پہ تھیں اس دن جو ہے وہ خان صاحب خاتون جج کی عدالت میں جا کے جو ہے وہ پیش ہوئے تاکہ انہیں خاتون جج سے معافی جو ہے وہ مانگنا نہ پڑے۔ تو یہ آج کا ہمارا ویلاگ، دیکھتے ہیں کہ 2:30 بجے جب عدالتی کارروائی ہوتی ہے اس میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ پھر اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔